کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے نوجوان سے جن کا تعلق مانسہرہ کے ایک گاؤں سے ہے اور یہ اسکیچ آرٹسٹ ہیں اور بہترین اسکیچنگ کرتے ہیں. اس خوبصورت انداز میں اسکیچ بناتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. ایسی شخصیات ہیں ان کے بھی اسکیچ پڑے ہوئے ہیں. تو اتنے ان سیاسی شخصیات جو ہیں ان کے اسکیچ آپ بنا چکے ہیں اور بطور گفٹ دیے یا نہیں کبھی؟ آرٹ ریلیٹڈ لوگوں کے بھی اسکیچز وغیرہ بنا چکا ہوں. یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا بنایا ہوا میں. السلام علیکم. پاک افیئرز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریش فاطمہ. ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے نوجوان سے جن کا تعلق مانسہرہ کے ایک گاؤں سے ہے اور یہ اسکیچ آرٹسٹ ہیں اور بہترین اسکیچنگ کرتے ہیں. اس خوبصورت انداز میں اسکیچ بناتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنتے ہیں انہی کی کہانی انہی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے عرصے سے آپ یہ اسکیچ بنا رہے ہیں؟ اسکیچنگ تو میں بچپن سے کر رہا ہوں. پراپر فیلڈ میں آئی ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے مجھے. تو پہلا اسکیچ جب بنایا تھا تب کیا عمر تھی آپ کی؟ ایگزیکٹ کوئی ایج تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بچپن سے ہی میں اس چیز میں تھا اور چہروں پہ غور کر رہا تھا. تو تھوڑی بہت پینسل چلانی یا یہ چیزیں دیکھ کے چہروں پہ غور کرنا، تو بچپن سے ہی مطلب کہ میں اس فیلڈ میں ہوں. اچھا، کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا آسان ہوتا ہے جب آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اسی کی شخصیت کو اپنے قلم کے ذریعے کاغذ پر اتارنا، کیسا ہوتا ہے یہ کام؟ اللہ کی آپ کے ساتھ مدد ہو، نیچرل ٹیلنٹ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھنے میں مشکل لگتا ہے لیکن جس کے پاس نیچرل ٹیلنٹ ہو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پریکٹس سے آتی ہیں. تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ دیکھا اور بنا دیا. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اس حساب سے آپ کی جو ہے نا اتنی ہی آپ کی کام میں نکھار آئے گا. اچھا، ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے، تو لوگ ایک لمبی سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے بھی یا نہیں ہے. تو آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے؟ بیسک چیز ہی ہے، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو دنیا میں آتا ہے تو سب سے مشکل مرحلہ اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا. تو کچھ ارد گرد کا ماحول آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں. تو کچھ آپ کو خود اپنے آپ پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے چل کے جو ہے نا بندہ آگے نکل جاتا ہے. اچھا، آپ اپنے شوق سے اسکیچ بناتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے اسکیچ بنا کے دیں؟ نہیں، لوگ تو بہت کہتے ہیں، ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے کہ اسکیچ بنا کے دو. تو شوق سے، ظاہر سی بات ہے، شوق سے ہی بناتے ہیں، ایز اے ہابی ابھی تک لیا ہوا ہے. تو لیکن ابھی اس کو پروفیشنل لے کے جا رہے ہیں، تو جو لوگ کہیں گے تو ان کا بنائیں گے پھر. آج تیسری میں ہوں، اب آپ نے میرا بھی بنانا ہے. انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو ضرور بنے گا. اچھا، لوگ یہ نہیں کہتے کہ اتنا ٹائم لگا دیا اسکیچ بنانے میں؟ اصل میں آپ اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ دوسرے کا نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کی کیا مصروفیات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ خود کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں میری کیا کیا مصروفیات ہیں، تو دوسرے کو بھی دیکھے بندہ. تو اس حساب سے ہو تو پھر کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ آپ اتنا ٹائم لے رہے ہیں. یہ وہ آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں جب لوگ آپ کو کہتے ہیں جلدی بنا کے دیں. بالکل ایسے ہی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن میسج آیا ہوتا ہے یار ہمارا اسکیچ بنا دو، کمپلیٹ کر دو. تو ایسے نہیں ہوتا. اپنے بھی آپ کو پرسنل اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے معاشی، اپنے مالی حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ اور چیزوں کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے، صرف اسکیچنگ نہیں ہوتی یہاں پہ. اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ کچھ مشہور سیاسی شخصیات ہیں، ان کے بھی اسکیچ پڑے ہوئے ہیں. تو کتنے ان سیاسی شخصیات جو ہیں ان کے اسکیچ آپ بنا چکے ہیں اور بطور گفٹ دیے یا نہیں کبھی؟ جی، میں مختلف سیاسی اور مطلب آرٹ ریلیٹڈ لوگوں کے بھی اسکیچز وغیرہ بنا چکا ہوں. یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا بنایا ہوا میں نے، اور اپنا شہریار افریدی صاحب کا بنایا تھا میں نے. سینیٹر اپنے دلاور خان صاحب ہیں، ان کو دیا ہے میں نے. پھر اپنے جمال شاہ صاحب ہیں ہمارے آرٹ کے، ان کو دیا ہے. عبدالستار عیدی صاحب کی بنائی ہے میں نے. مختلف لوگ ہیں، ابھی ذہن میں اتنے آ نہیں رہے، اسکیچنگ میں اتنے بنا چکا ہوں. حمزہ شفقات کا بنایا ہے میں نے. ٹھیک ہے، ان کو دیا بھی ہے، پریزنٹ بھی کیا ہے. بہت سے لوگوں کو پریزنٹ کیا ہے اور کچھ کے ابھی پینڈنگ ہے پریزنٹ کرنے. اچھا، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور اس ٹیلنٹ کے لیے جو ہے وہ مناسب پلیٹ فارم نہیں ہوتا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ تو ہمارے مطلب کہ معاشرے میں عام ہے یہ چیز کہ آپ کہاں جائیں تو جائیں کہاں پہ. نہ آپ کو اتنی انکریج ملتی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی سپورٹیو ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی فیملی آ جاتی ہے. آپ کی فیملی جب آپ کو سپورٹ نہیں کرتی
تو آپ کہیں کے نہیں رہتے باہر آپ کو فیملی نے سپورٹ کیا تھا؟ نہیں، شروع میں تو کوئی سپورٹ نہیں، مطلب کہ انہوں نے تو کہا ڈانٹ پڑتی کہ بالکل ڈانٹ ہی پڑتی کہ دروازہ بند کر کے لگ جاتی ہو، یار کیا کر رہے ہو آپ، کدھر جا رہے ہو، کس دنیا میں ہو تو یہ چیز ہے. اسٹارٹ میں مشکلات تھیں لیکن اب الحمدللہ آہستہ آہستہ اپنی پٹری پہ آ رہے ہیں. اچھا، تو جب پہلا اسکیچ بنایا تھا اس وقت کتنا آپ کو ٹائم لگا تھا اور آج جب بناتے ہیں تو کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ دیکھا جائے تو پہلے اسکیچ میں تو آپ 1 گھنٹے میں بنا دیا تھا، اس پہ ٹائم نہیں لگا تھا. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ کو نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، آپ کمی بیشی آپ دیکھتے ہیں اس میں، تو اس حساب سے ٹائم زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے. میسج یہی ہے کہ عام عوام کے لیے ہے کہ جو آپ کا دل کرے وہ کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، سنیں سب کی، کریں اپنی، کہ اپنے دل کی کریں گے تو آپ آگے جائیں گے اور ہمیشہ چینج کی طرف جائیں. ایک جگہ پھنس کے رہیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آج کے اس جدید سائنسی دور میں ایک انسان کے لیے ٹھہر کر کسی تخلیق پارے کو دیکھنا، پرکھنا، سمجھنا اور پھر اسے اپنے ادبی یا فنون لطیفہ کے سرمائے میں محفوظ کرنا یقیناً قابل تحسین ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عریش فاطمہ کو اجازت دیجیے. پاک افیئر سے آپ کی پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.